فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کی عادت ہے بعض دفعہ اچانک ٹاپک چینج کر دیتا ہے، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس میں ربط نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کرنے والا آپ کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھ کے ٹاپک کو چینج کرتا رہتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو اور درمیان میں وہ ضرورت محسوس کرے کہ میرا ٹاپک تو یہ چل رہا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ابھی اس کو اس پہ تنبیہ کی جائے، تو فوراً ٹاپک چینج کر کے اس پہ تنبیہ کر دیتا ہے. تو اب چونکہ قرآن کے مضامین بھی بڑے اٹریکٹیو ہیں اور انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن شیطان بیچ میں رکاوٹ ڈالتا ہے. شیطان اس قرآن کو آپ کے دل میں نہیں داخل ہونے دیتا، اور شیطان وسوسے لے کر آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے یہ سیاسی نعرے ہوں کہ تم توبہ پر قائم رہو تو تمہیں پاکیزہ زندگی ملے گی اور تمہیں آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا. ایسا تو نہیں ہے سیاسی باتیں ہوں. ابھی مزے کی جو زندگی، عیاشی والی زندگی جو گناہگار لوگ گزار رہے ہیں، پتہ چلا مجھ سے بھی محروم ہو گئے اور دنیا بھی مصیبت اور آخرت نہ نکلی تو کیا ہوگا ہمارا. تو یہ وسوسے شیطان کے آتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے مخاطب جب تو قرآن کی قرات کیا کر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کے ذریعے پناہ مانگا کر، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. یہ پناہ دل سے مانگنا واجب ہے، زبان سے مانگنا مستحب ہے. یعنی دل سے مانگنے کا مطلب کیا کہ جب آپ تلاوت کریں یا کوئی بھی اچھا عمل کریں تو ایک اللہ پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے. وہ توکل کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تو مجھے بچائے گا تو میں شیطان کے شر سے بچوں گا، تو نہیں بچائے گا تو نہیں بچوں گا. تو استعاذہ دل سے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ، یعنی اللہ سے پناہ طلب کرو. تو یہ دل سے پناہ ہر اچھے کام میں، صرف قرآن میں نہیں، ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا اور شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ دل سے تو واجب ہے اور زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے. تبھی تقریباً امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جب آپ تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، تاکہ زبان سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں دعا مانگ کے. ورنہ اس کا مطلب، اصل جو آیت ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی پناہ میں آپ آؤ. اور اللہ کی پناہ میں کیسے آئیں گے؟ اللہ پہ اعتماد کر کے، اللہ پہ توکل کر کے، اور اس کا ایک ذریعہ اللہ سے دعا مانگنا بھی ہے. تو دعا مانگ کے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں. اور دعا کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا بھی سنت ہے. اور اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، یعنی آپ کہیں کام سے فارغ ہو کر بیٹھے اب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں. لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت شروع کر چکے ہیں تو پھر بیچ میں جب کوئی نئی صورت آتی ہے نا تو پھر صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی. اسی وجہ سے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا تو تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد پھر کیونکہ اب بالکل تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ شروع کریں. آپ اگلی رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کریں، وجہ اس کی ہے کہ پہلی رکعت میں قرآن کی ابتدا آپ کر چکے ہیں. تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اسی آیت کی روشنی میں فقہاء نے بیان کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی قرات کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ میں آیا کریں شیطان مردود سے، تاکہ قرآن کے جو مضامین سے آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے، آپ کے نظریے ٹھیک ہو رہے ہیں، شیطان اس کو غلط رخ پہ لے جانے کی کوشش نہ کرے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، آگے اللہ نے بتا دیا شیطان کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی پختہ ایمان رکھتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں. یعنی کام میں جب لگ جائے نا آپ، جو اللہ اس کے رسول نے آرڈر دیا ہے، آپ اللہ پہ اعتماد کر کے اس میں لگ جائیں تو پھر شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو شیطان کو لفٹ کراتے ہیں، شیطان کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان کو شیطان بہکاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وسوسے کا بہترین علاج یہ ہے کہ وسوسے کی فکر ہی نہ کی جائے، وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے. بعض دفعہ شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں، اس طرح کے نا اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں الٹی الٹی باتیں دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ان چیزوں پہ آپ اگنور کر دیں، اس کو جو وسوسے آ رہے ہیں آنے دیں، اس کو لفٹ نہ کرائیں. آپ بولیں بھائی مجھے اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا میں اس حکم کو فالو کروں گا، بس آپ اس حکم کو فالو کریں، یہ وسوسے خود ہی ختم ہو جائیں گے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ نے آپ کو حکم دیا یا آپ کے باس نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ. اب آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں یہ باس نے مجھے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، ایسا تو نہیں میں خواب دیکھ رہا تھا اور باس نے خواب میں آ کے مجھے بتایا ہو، جاگتی حالت نہ ہو، ایسا تو نہیں باس نے جو چیک کیش کرانے کا حکم دیا ہو تو وہ بولا کچھ اور ہو، سمجھا میں کچھ اور ہوں، کچھ اور سمجھ رہا ہوں. ایسے وسوسے آئیں آپ کو ٹینشن دیں اور آپ بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو تو پاگل ہو جاؤ گے. بھائی آپ کو جو آرڈر دیا جا رہا ہے وہ پورا کرو. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ چیک لے کے جاؤ گے، بینک میں کیش کرا کے لاؤ گے، رقم اٹھا کے اپنے باس کے ہاتھ میں پکڑا دو گے. تو اگر آپ کنٹینیو اس کام میں لگ گئے نا تو یہ وسوسے آنا آٹومیٹیکلی ختم. تو اسلام کا بھی یہی حکم ہے. اللہ میاں نے حکم دیا وضو کرو، اب وہمیوں کو وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے 3 دفعہ کیا ہے یا 4 دفعہ کیا ہے، پتہ نہیں میرے بال خوش تو نہیں رہ گیا. تو بھائی آپ اللہ کے آرڈر کو پورا کرو، ہاتھ دھو، 3 دفعہ کلی کرو، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالو، 3 دفعہ چہرے کو دھو لو. پھر اگر جو بھی خیال آتا رہے بال تو نہیں سوکھا رہ گیا، اس کو اگنور کر دو. بھائی مجھے اللہ نے 3 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا، میں 3 دفعہ دھوں گا، 3 دفعہ بازو دھوں گا، نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، بسم اللہ پڑھ کے سورہ شروع کروں گا. اس میں تجوید کی کچھ اگر غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو معاف ہے وہ، اس میں ہاں کو اتنا وہمی لوگ جیسے نکال رہے ہوتے ہیں اور اتنا ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ ٹینشن ناجائز ہے، حرام ہے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو. تو ایک پراپر وے میں آپ پڑھیں اور پھر سلام پھیر کے نماز ختم کر دیں، اللہ کے حکم کو پورا کر دیں. تو وہم کا سب سے، وسوسوں کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ نے جو آرڈر کیا، جو آرڈر دیا اس کو جلدی جلدی آپ پورا کر دیں تسلی کے ساتھ. تسلی کا مطلب یہ کہ جلدی میں بگاڑے نہیں اور اتنا سنوارے بھی نہیں کہ وہم کے مریض بن جائیں.
جو آرڈر دیا اس کو پورا کرتے چلے جائیں اور شیطان کی طرف دھیان نہ دیں آپ. تو یہ جو الٹے سیدھے وسوسے جنت کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں آتے ہیں, خود بخود غائب ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں شیطان کو ان پہ زور نہیں چلتا. توکل میں یہ بھی ہے کہ شیطان گناہ کرواتا ہے نا, جب آپ اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی رزق اللہ کے ہاتھ میں, خواہشات پوری کرنا اللہ کے ہاتھ میں, تو بھی شیطان کا زور نہیں چلتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, شیطان کا زور صرف ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں. دوست کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کی باتوں پہ دھیان دیتے ہیں, غور, چاہے وہ وسوسے کے درجے میں شیطان دل میں بات ڈالے یا واقعی کوئی برائی مزین کر دے, تو اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, تو پھر شیطان کا ان پہ بس چلتا ہے. تو آپ شیطان کی باتوں پہ غور ہی نہ کریں. اللہ رسول نے جیسے جیسے کہہ دیا کرتے چلے جائیں. اللہ اس کے رسول نے حکم دیا اس برائی سے بچو. اب دیکھو نشے سے بچنے کا حکم دیا نا, لیکن شیطان نشے والے کے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے, بھائی ایک دفعہ پی لینے میں کیا جا رہا ہے, ایک دفعہ ریلیکس ہونے میں کیا جا رہا ہے, بعد میں توبہ کر لینا, اس طرح کی چیزیں. تو جو ان باتوں پہ دھیان دے گا وہ وسوسے میں آ جائے گا, وہ برائی میں آ جائے گا. جو کہے گا بھائی مجھے اللہ نے حرام کیا نا گناہ, تو بس حرام کر دیا, میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب, وہ بچ جائے گا ایسی چیزوں سے. تو اللہ نے اسی کا فرمایا کہ جو شیطان کو دوست بناتے ہیں, یعنی اس کو فالو کرتے ہیں, اس کی بات کو سنتے ہیں, تو شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے. والذین هم بہ مشرکون, اسی طرح جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا, توحید میں کامل نہیں ہوتے, ان پہ بھی شیطان کا زور چلتا ہے.